قرآن اور سائنس بنیادی طور پہ جو اصل ہمارا کوشچن ہے یہاں پہ وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کتنی سائنس سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کون سے سائنس کے نئے علم دیتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سائنس سے آپ کا تعلق ہی کیا ہے؟ اور یہ سوال ویسٹ کے مفکرین نے، مغرب کے مفکرین نے، اور ان کا جو چربہ پاکستان میں پایا جاتا ہے مختلف سیکولرز کی صورت میں، یہ ان کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے اس لیے کہ ویسٹ میں اصل اعتراضات بائبل پہ شروع ہوئے، اور بائبل پہ اس لیے شروع ہوئے کہ بائبل کا اپنا مقدمہ یہ ہے، بائبل کے ماننے والوں کا اپنا مقدمہ یہ ہے کہ 6 دن جو ہیں وہ آپ کے ہیں اور 1 دن خدا کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک عبادات کا مجموعہ ہے، یہ مذہب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو نیچرلی یہی کرٹیسزم ایکسٹینڈ ہوا اسلام پہ کہ جو مذہب آپ کو عبادات سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، اس کا سائنس سے کیا لینا دینا ہے، اس کا فلسفے سے کیا لینا دینا ہے، جو اور عصری علوم ہیں ان سے کیا لینا دینا ہے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں جو ایک چربہ پایا جاتا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض برسٹ سے آتا ہے تو وہ اس پہ ایمان لے کے ایسے ہی اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اس کو ایگزامن نہیں کرتے کہ کیا ہمارے دین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے بھی کہ اس کو صرف عبادات کے مجموعے تک محدود کیا جائے، یا اصل میں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو عبادات ہیں تمہاری، یہاں سے تمہارا دین شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ نماز پہ دین ختم نہیں ہوتا ہے، نماز سے شروع ہوتا، روزے پہ ختم نہیں ہوتا، روزے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا گیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، which means کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پوری کرنی ہے۔ سو اس لیے یہ اعتراضات ہم پہ کیے جاتے ہیں کہ تم مسلمان لوگ ہو، تمہارا سائنس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری، اور آج کا سیشن اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ نیریٹو لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہمارا سائنس سے آپ کیا تعلق ہے، ہماری ریلیجن کی نیچر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سائنس کی بات آتی ہے بحیثیت مسلمان، تو ہماری مسلمانوں کی 2 اپروچز ہیں۔ ایک بڑی ڈیفیٹسٹ قسم کی اپروچ ہے، اور دوسری جو ہے وہ اصلی اپروچ ہے۔ جو ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ خود تحقیق نہیں کرنی، خود سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں۔ لیکن ویسٹ میں اگر کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے تو اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگانے کی کوشش کرنی کہ یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوتا نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز ڈسکور ہوتی ہے اور اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی حوالہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن میں اس کو ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ اس لیے کہتا ہوں، یا ڈیفیٹسٹ اپروچ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی تھی تو پھر ہمیں کیوں لیں گے؟ ہم نے اس کو ثواب تک کیوں محدود کیا ہوا تھا؟ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ڈسکوری کہیں اور سے آئے اور اس کے اوپر ہم اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کریں، بلکہ ہم خود ڈھونڈیں اس کو۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ دوسری جو صحیح والی اپروچ ہے، اور یہ جو ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے، میں آپ کو اس کا بڑا مسئلہ بتا دوں کہ اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ، جو ایک مخفی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، ہڈن لیٹنٹ پرابلم۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی حقانیت کو سائنسی تھیوری سے ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو سائنس کی تھیوری تو کل بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ نے کسی کو کنونس کیا ہے کہ دیکھو یہ انگریز، یہ جرمن، یہ امریکن آج اس نتیجے میں پہنچا ہے، میری کتاب میں تو یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، کل وہ غلط ثابت ہو جائے تو؟ اس لیے کوئی سائنٹیفک تھیوری قرآن کا معیار نہیں ہو سکتی، یہ بحیثیت مومن ہمارے ذہن میں بات آ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک انسان کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ کل غلط ثابت ہو سکتی ہے، کئی دفعہ ہوئی ہے۔ اور آپ کے اندر یہ کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی سٹیج پہ کوئی ایک سائنسی تھیوری سامنے آتی ہے جو براہ راست قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو ہمارے لیے جو مقدم چیز ہے وہ قرآن ہے، وہ سائنسی تھیوری نہیں ہے۔ نا، یہ ایک ایمانی سٹیٹمنٹ ہے، and I am proud of that, I made that statement۔ لیکن اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف ایمانیات کی بیس پہ کھڑا ہوں، بلکہ اس کا ایک لانگ ہسٹوریکل بلڈ اپ ہے، ایویڈنس ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو خلق کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن میں کئی آیات میں آپ کو یہ مل جائے گا، واضح طور پہ تخلیق کا ذکر ہے۔
لیکن 1920 کی دہائی تک ویسٹ کے سائنسدانوں میں یہ کنسنسس پایا جاتا تھا کہ کائنات کو کبھی بھی تخلیق نہیں کیا گیا، یہ ازلی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اس زمانے کے حساب سے ہم لوگ کون تھے؟ نان سائنٹیفک، ریگریسو، جاہل، ان پڑھ ہوگا، کیونکہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ لیکن 1920 اور 1930 کی جو دہائی ہے، 10 سالوں کے اندر ایسی ایسی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں کہ اس کے بعد بگ بینگ کی تھی جو کہ بہت بعد میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن اس کی جو اصل بیج ہے وہ اس ٹائم کے اندر بو دیا گیا، اور یہ بات آج واضح ہو گئی ہے کہ کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ تو اپنا نظریہ کس سے تبدیل کیا؟ سائنس والوں نے۔ اور میں یہ سائنس والے اور مذہب والوں کی تفریق نہیں چاہتا، لیکن میں ان سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو غلط کہتے تھے اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس تو صرف ایمانیات ہے، ہمارے پاس شواہد ہے۔ وہ شواہد نہیں ہے، وہ آپ کی ایک تشریح ہے بحیثیت انسان جو غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہوئی۔ دوسری ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے استعارتاً اور ایون ان ریالٹی جو انسان کا دل ہے اس کو کئی طرح سے ایڈریس کیا ہے۔ دل کی آنکھیں اینڈ سو فورتھ، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہیں اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن جو مٹیریلسٹک سائنس ہے، جو میٹا فزکس کو سائنس میں انکلوڈ ہی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ سے ان آیات کے، قرآن کے اس بیانیے کے خلاف اس وجہ سے وہ لوگ رہے کہ بھائی دل تو بہرحال ایک آلہ ہے جس کا کام خون سپلائی کرنا، ایک پمپ ہے، اس کا کیا تعلق باقی چیزوں سے؟ لیکن 1991 میں جب 40,000 ایسے نیورونز دل میں دریافت ہوتے ہیں جن کا تعلق اصل میں ایموشنز کو پروسیس کرنے سے ہے، سوچنے سمجھنے سے، مین ہمارا دماغ اس کو اسسٹ کرنے سے ہے، تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سائنس کے درمیان آپ کو اختلاف نظر آ سکتا ہے، that's very true، لیکن جہاں پہ اختلاف نظر آئے وہاں پہ پہلا کام آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاؤٹ کا شکار ہو جائیں، بلکہ پہلا ہمارا رسپانس یہ ہے کہ یہ آپ کی تشریح ہے، we respect it, we don't agree with it۔ ہم خود بھی تحقیق جاری رکھیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بہرحال وہی ماننی پڑے گی جو کہ الہامی کتاب کہہ رہی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ میں نہیں جانا، تو اس میں میرے مضمون سے اس کا گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن ضمنی طور پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ بہت کم لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے سامنے دجال کا ذکر کیا جائے اور وہ آگے سے دلیری کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایون آپ خود بھی اگر بھی آپ سے کہے کہ دجال آئے گا، وہ لوگوں کے ایمان خراب کر دے گا، تو جو پہلا رسپانس اندر آتا ہے نا، ایسی کہ تیسی دجال کی، دیکھتا ہوں میرا ایمان کیسے ہلاتا ہے۔ ہر انسان اپنے زوم میں بڑی چیز ہوتی ہے، میرے ایمان کو رہے گا کیسے؟ And the question is کہ آپ ڈارونزم کی 2 تھیریز پڑھنے کے بعد قرآن کی تطبیق کرنا سٹارٹ کر دیں اس سے۔ قرآن میں بھی تو لکھا ہوا ہے کہ بے شک انسان پہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ یا آپ یہ شروع کر دیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا بہت سے آدموں میں سے، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈارون کی تھیوری آپ کو سچی لگ رہی ہے۔ تو یہ تو بھائی ڈارون کی تھیوری ہے، وہ دجال ہے جو جنت دوزخ ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوگا۔ جو ہے ایک تھیوری کے کہ 2 جملوں سے انسان کا ایمان جس کا ہل جائے، اس کو یہ بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا پہلا، جب ہم اختلاف دیکھیں یا پہلا ہمارا جو رسپانس ہو یہ ہونا چاہیے کہ یس وی ڈس ایگری، دیٹس اٹ، اب مجھے تطبیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ ایک جو اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ کہ کیا قرآن ہمیں سائنس، انویسٹیگیشن، ان چیزوں سے روکتا ہے؟ سمپل آنسر از نو۔ قرآن آپ کو کبھی بھی نہیں روکتا، کبھی بھی۔ بلکہ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے، وہ 800 کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن میں جو آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں، تحقیق کریں، گھوم کے دیکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کتاب آپ کو اس چیز پہ کنونس کرتی ہو، اس کا جو ماننے والا ہے وہ تو ٹاپ کلاس بایولوجسٹ ہونا چاہیے، فزسسٹ ہونا چاہیے، ریسرچر ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں قرآن اگر آپ کھول کے دیکھیں، کہتے ہیں سارے علوم قرآن سے ہیں، ٹرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو فزکس کی کوئی ایکویژن چاہیے تو آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ نالج ایکسیسیبل ہے, یو گیٹ ٹو اے سرٹن لیول, یو may access that, that's fine. اور قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے اس تخت کے بارے میں کہا کہ کون ہے جو اس کو لے کے آئے گا, اور فیڈ بیک ملا کہ میں لے کے آؤں گا, لیکن جس کا انتخاب کیا گیا, قرآن نے جس کو ایڈریس کیا, وہاں بڑی پرٹیکولر بات کہی کہ وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ایسا در امیز ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو اگر نہ بیان کرتے تو بات پھر بھی آپ تک پہنچ گئی تھی کہ ایک ہستی تھی, مختلف ان کے نام لیے جاتے ہیں, آصف برقیہ اور بھی آپ کو مل جائیں گے نام کی ایک شخصیت تھی, وہ پلنگ چھپنے سے پہلے اس تخت کو لے گیا. کس تخت کو؟ جس کو تخت ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ملکہ بیٹھتی تھی, ویسے پریکٹیکل پرپسز پوری بلڈنگ کے جتنا وہ بڑا تھا, پوری عمارت کے برابر تھا. سو دا کوشچن دیر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس کے لاز کے اندر سرٹن ایکسیسیبل نالج ایسا ہے جس سے آپ چیزوں کے میس کو اور سپیڈ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. بٹ ڈز اٹ مین کہ آپ وہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو نالج کھل جائے گا؟ نہیں, آپ کو انڈیکیشن دیا جا رہا ہے, اٹس اے پاسبلٹی, یہ ہو سکتا ہے. مے بی اس کے اندر سرٹن ٹرمینلز کا ذکر ہو, ورم ہولز کا ذکر ہو, مے بی اس کے اندر پورٹلز کا ذکر ہو کہ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں سے آپ جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ آپ کی بڑھ سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اس ذکر کے بغیر بات آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انڈیکیشن ایک دے رہے ہیں کہ لوک دیر آر پاسبلٹیز جو تمہارے لیے اوپن ہیں, تم اس کا تحقیق کرو. اب کہ جو قرآن آپ کو انکریج کرتا ہے, لیکن انکریج کرنے کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک ضروری چیز ہے کہ صرف انکریج نہیں کر رہا ہے بلکہ انکریج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو طریقہ کار بھی بتا رہا ہے کہ جب آپ سائنس سے انگیج کریں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. یہاں پہ میں آپ کی میکسیمم توجہ چاہوں گا. دیکھیں, سائنس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے فلسفی آف سائنس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس اپنے اصول خود طے نہیں کرتی ہے, سائنس کے اصول فلسفی آف سائنس میں طے ہوتے ہیں. اب اس کی ایک لمبی تفصیل ہے, میتھڈولوجیکل نیچرلزم کیوں یوز کیا جاتا ہے, فالسیفیکیشن ٹیسٹ کیوں ضروری ہے, لیکن یہ سارے سوال فلسفیکل سوال ہیں, یہ سائنسی سوال ہیں, اور وہاں پہ جو رولز طے کیے جاتے ہیں پھر ان کو استعمال کر کے سائنس پہ انگیج کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فلسفی آف سائنس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب تم سائنس کے ساتھ انگیج کرو, when you do the science, تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے, how do you actually come across that. سورہ آل عمران کی 3 آیات بڑی اہم اس حوالے سے, آیت 189, 190 اور 191, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس بیان کیا ہے. سب سے پہلے یہ, اور کائنات کو موضوع بنایا ہے, ویسے ہم کائنات کو کسی بھی سب پروسیس کو ہم اس سے ایک پرنسپل لے سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خالق ہے, مالک ہے, بادشاہ ہے, اسی کا حکم چلتا ہے جو بھی ہماری کائنات ہے, زمین آسمان کائنات جتنی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فینومنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاوارث نہیں, یہ خود کو وجود میں نہیں لے کے آیا, بلکہ اس کے پیچھے ایک ریگولیٹری آرڈر ہے, اس کا ایک مالک ہے. یہ رینڈم نہیں ہے, یہ کوئی خود رو جڑی بوٹی نہیں. یہ پہلی چیز ہے. اب آپ نے سائنس کے ساتھ انگیج کرنا ہے, کوزمولوجی کو یہاں پہ بیس بنا کے بات کی جا رہی ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ چیزیں خود کو عدم سے وجود میں نہیں لے کے آئیں, بلکہ چیزوں کو کوئی وجود میں لے کے آیا, اور جو وجود میں لے کے آیا ہے اس کا حکم چلتا ہے. So that's one thing. دوسری, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوالیفیکیشن بیان کی ہے کہ جو رات اور دن کا بدلنا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ بڑی بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کہ سائنس کسی بیوقوف کا کام نہیں ہے, انویسٹیگیشن تحقیق جیسے عام آدمی کا کام نہیں ہے, بلکہ عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ ہمارا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 189 میں, کہ یہ جو کچھ ہے یہ رینڈم نہیں ہے, ایک حکم کے تحت ہے. اذان کی پلیٹ لے لو. سفر سٹارٹ ہوا 189 سے کہ یہ رینڈم نہیں ہے, اور اس کے بعد جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اب اس کے اندر تمہیں ایک تغیر نظر آ رہا ہے دن اور رات کا.
لیکن وہ تغیر ایک آرڈر کے تحت ہے، وہ بھی رینڈم نہیں ہے. تو جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہوا ہے اس میں. بٹ ہاؤ ڈو وی نو کہ عقل والا کون ہوتا ہے؟ تو قرآن نے اس کو ڈفرنٹ جگہ پہ ڈیفائن کیا کہ عقل والا کون. سورہ زمر کی آیت نمبر 18 دو خصوصیات بتائیں اللہ تعالیٰ نے صاحبان عقل کی. آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور سے سنتے ہیں اور پھر خیر کی بات کی اتباع کرتے ہیں. غور سے سنتے ہیں، کان لگا کے، دھیان سے، اور پھر جو خیر کی بات ہوتی ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. مطلب کہ یہ لوگ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ جو آواز کا سننا ہے یہ ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیٹا فلٹرنگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انہوں نے سنا اس پہ عمل کر لیا، بلکہ یہ فلٹر کرتے ہیں، سیپریٹ کرتے ہیں خیر کی بات کو شر کی بات سے، یا جو آپ کے مقصد کی چیز ہے اس کو جو بغیر مقصد کی چیز ہے اس سے علیحدہ کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو ایک سائنسدان کیا کرتا ہے؟ یہی تو کام کرتا ہے. وہ بایولوجسٹ ہے، وہ فزسسٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوزمولوجسٹ ہے، اس کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہوا میں بات نہیں کرتا بلکہ ڈیٹا گیدر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس ڈیٹا میں سے پھر ڈفرینشیٹ کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، اور جو اچھی انفارمیشن ہے وہ اس کو لے کے آگے چلتا ہے. ناؤ کتنا ڈیٹا انسان کے پاس آتا ہے وہ ان کی ڈفرینٹ، ہمارا ایک جو مائنڈ سائنس ہے اس میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دماغ کو ہر وقت تقریباً 2 ملین بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے، جس میں آوازیں بھی ہیں، جس میں سماعت بھی ہے، جس میں خوشبوئیں بھی ہیں، اینڈ سو فورتھ، یہ کہ مختلف قسم کے رنگ، یہ سارا کچھ. ان کے 2 ملین 20 لاکھ بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا ہمارے دماغ کو فیڈ ہوتا ہے. لیکن جو ہماری پروسیسنگ پاور ہے وہ تقریباً 134 بٹس پر سیکنڈ ہے. 20 لاکھ میں سے 134، یعنی کہ اتنا ڈیٹا ہم پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا رینڈم نہیں ہے کہ بس جو ڈیٹا آیا اور اس میں سے رینڈم 134 ہو گئے، بلکہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹا کو خود گیدر کر کے اس میں سے اچھی چیز کو سیپریٹ کرتے ہیں. ایک سائنسدان یہی تو کام کرتا ہے. تو ہماری 2 چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ ہم نے طے کر لیا کہ کائنات رینڈم نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ اس کے جو پروسیسز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اگزامپل کے طور پہ دن اور رات. ہم نے سورہ یاسین میں علیحدہ سے جا کے بات کی کہ چاند، سورج، دن، رات یہ ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، کسی کی مجال نہیں ہے، سب اپنے اپنے ادار میں تیر رہے ہیں، اینڈ سو فورتھ. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کائنات کے پروسیس کی ایک سمپلیفائڈ ایکسپلینیشن کہ یہ جو دن رات آپ دیکھتے ہیں تغیر ہے، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل والے کون ہیں یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی. اب یہاں تک ہماری بات کلیئر ہونے کے بعد پھر آگے ہے کہ آپ کی جتنی تھیوری ہے، جو کوالیفیکیشن ہے وہ پوری ہو گئی ہے. ناؤ لیٹس ڈو ایکچوئل سائنس. وہ اگلی آیت پہ ہے 191 میں کہ جب وہ غور و فکر کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ الہی تو نے یہ بلا مقصد کچھ نہیں بنایا، اس میں کچھ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، یعنی تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. دس از فیسنیٹنگ ورس. اس کے اندر انسان کا جو بیہیویئر ہے اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سارے کا سارا بیان کر دیا ہے. غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش پہ، یعنی کہ جو اوریجن ہے زمین کا، اوریجن ہے کائنات کا، یہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوا ہوگا، یہ کیسے کام کر رہا ہے. اور یہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بلا مقصد نہیں ہے، اگین کہ اس کے اندر رینڈمنس نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ایک پرپس سرو کر رہی ہے. ناؤ وی انڈرسٹینڈ دیٹ از ویری ٹرو. ہماری زمین جتنی ہے اگر یہ زیادہ بڑی سے ہو جائے تو اس کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی کہ سورج کی روشنی جتنی ہمیں یہاں پہ چاہیے زمین پہ وہ یہاں پہ نہیں آ سکے گی. زمین کا نظام درم برم ہو جائے گا. اگر اس کا سائز چھوٹا ہوگا الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس کی جو ہے وہ اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ سورج کی جو فلٹریشن کرتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ نہیں کر سکے گی. زیادہ گرمی آئے گی تو نظام اس کا پھر درم برم ہو جائے گا.
چاند کا ٹلٹ دیکھتے ہیں تو 23.5 ڈگریز کے اینگل پہ کھڑا ہمارے موسم ہمارے پانی کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر اس پہ تغیر آ جاتا ہے تو اس کا جو کائنات کا نظام ہے یہ پھر بگڑ جاتا ہے. اس کا چاند کے ساتھ جو ڈسٹنس ہے اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو پھر بگڑ جاتا ہے. جو سورج کے ساتھ جو سورج کا جتنا سائز ہے ان ریلیشن ٹو زمین کا سائز اگر اس میں چینج آ جائے تو پھر نظام بگڑ جاتا ہے. اگر وہ ڈسٹنس میں تغیر آ جائے تو پھر یعنی ایوری تھنگ از سو پریسائز کہ یہ رینڈم ہو ہی نہیں سکتے. مچ بفور دیٹ فیئر اور زمین کا آپس میں کولیجن ہوتا ہے اور اس کولیجن ہونے کے بعد زمین کا سائز ایکوریٹلی پڑھ کے اسی کا ایک حصہ چاند میں کنورٹ ہوتا ہے اور اسی اینگل پہ ہوتا ہے. لٹرلی جیسے آپ ایک بلیئرڈ یا سنوکر میچ شاٹ کھیلتے ہیں اور آپ کو ایک بال ایگزیکٹلی ایک جگہ ٹیبل پہ چاہیے اسے بال سے ڈیفلیکٹ ہوتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا ماسٹر اسٹروک ایگزیکٹلی وہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ ہمیں وہ چاہیے. اور ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس کیا آ گیا؟ نالج. نالج آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ آپ کو ہمبل بھی بنا سکتا ہے اور آپ کو متکبر بھی بنا سکتا ہے. ایک سپیریورٹی کا کمپلیکس آ جاتا ہے. ابلیس کے پاس کیا تھا؟ نالج بہت زیادہ تھا. بڑے بڑے فرشتے اس کی محفل میں بیٹھنا ان کے لیے فخر کی بات ہوتی. اتنا زیادہ علم تھا، تکبر تھا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بیہیویئر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الہی تو پاک ہے. دو حصے ہیں، تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب بات ہو رہی ہے کائنات پہ غور و فکر اور آج کی، یعنی بظاہر آپ دیکھیں تو کنیکشن نہیں ہے، لیکن اتنے زبردست طریقے سے پورے ہیومن بیہیویئر کو انکمپس کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الہی تو پاک ہے. کس چیز سے؟ غلطی سے پاک. تو نے یہ سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر فلو نہیں. تو نے یہ سسٹم بنایا ہے، تو پاک ہے کمزوری سے، کہ اگر تو کمزور ہوتا تو یہ سسٹم نہ بن سکتا. مجھے یہ پتا چل گیا ہے تو اب مجھے تکبر سے بچانا، مجھے آگ کے عذاب سے بچانا. کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کائنات نہیں بنائی، تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم عقل مند ہو کہ دن اور رات کا جو آپس میں اختلاف ہے، لیکن یہ دن اور رات تم نے نہیں بنائے. تم کائنات کے اسرار، اس کے رموز تھوڑے بہت جان سکتے ہو، لیکن یہ کائنات تم نے نہیں بنائی. تو اب ایک کام کرنا، اپنے چھوٹے سے اس علم کو سامنے رکھ کے میرے وجود کا انکار نہ کر دینا کہ اس کے لیے آگ کا عذاب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امیجن دیٹ 1400 سال پہلے یہ بات کی جا رہی تھی. آج جو انلائٹنمنٹ کے ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں، جو کوزمولوجسٹ ہیں، جو فزسسٹ ہیں، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا جو قرآن جس سے روک رہا تھا، پریڈکٹ کر رہا تھا کہ نالج آ جائے تو میرے وجود سے انکار نہ کر رہا. آج آپ دیکھیں کارل سیگن کو دیکھیں، آپ جی بڑے بڑے جو کوزمولوجسٹ ہیں، فزسسٹ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ سب ایک بار نہیں، خدا کی کیا ضرورت ہے، ہر چیز چل رہی ہے. وہ اپنا سوری نام دے کے بریف ہسٹری آف ٹائم والے جی صاحب ہیں جی، سوری آواز نہیں ہے، اسٹیون ہاکنگز. بہت بہت شکریہ آپ کا، اسٹیون ہاکنگز. تو یہ کہتے ہیں کہ خدا اگر خود بھی چاہے تو کائنات کے لاز کی جو سسٹم ہے، خدا اگر چاہے بھی تو ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. That is sort of madness we are talking about. اسٹیون ہاکنگز نے کیا ایجاد کیا؟ کچھ نہیں، nothing. صرف یہ جانا تھوڑا سا کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے، اور اس بیس پہ اس نے فتویٰ دے دیا کہ خدا بھی چاہے تو انٹرفیئر نہیں کر سکتا، جیسے اس کو پتا ہے کہ خدا کی کیپبلٹی کی حد کہاں پہ. یہ بات کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ خدا کی حد کہاں پہ ہے. اور یہ وہ دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کا عذاب. میں نہیں کہتا کہ I don't know کہ ہاکنگز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا اور this is not up to me، کسی کو بھی دے دیا ہو، that's not up to me to say that. لیکن اللہ تعالیٰ اس بیہیویئر کی بات کر رہا ہے کہ فلسفی آف سائنس پوری کی پوری یہ ہے کہ تم سائنس کے ساتھ انگیج کرو، لیکن اس کے لیے تمہیں عقل چاہیے ہوگی. عقل کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ڈیٹا گیدرنگ، اور ڈیٹا گیدرنگ کے بعد ڈیٹا ڈفرینسیشن، جس سے نتائج اخذ کرنے ہیں، یہ اسکل چاہیے ہوگی. اس کے بعد تم اسے اپلائی کر کے چیزوں کے نتیجے پہ پہنچو گے. تو جب پہنچو تو پھر میری حمد کی طرف آنا، میری چھوٹے سے اپنے نالج کو بیس بنا کے میری مخالفت بنا کھڑے ہو جانا.
That's philosophy of science. اب ویسٹ کو یہ بات کیوں بری لگتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سائنس کو اس طرح سے مٹیریل کازز تک محدود کر دیا ہے. حالانکہ کوزیلٹی بذات خود ایک میٹافزیکل کانسیپٹ ہے. کوزیلٹی از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین فزیکلی ایکسپلین. کیونکہ ہم کوز اور افیکٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم صرف نتیجہ دیکھتے ہیں کہ دس کے بعد دیٹ نتیجہ آیا. What connects them is the pattern, habitual pattern, عادت. Metaphysically speaking, causality makes sense. Practically, it doesn't. ویسٹ کے بہت بڑے بڑے مفکرین ہیں وہ اس پہ بات کر چکے ہیں. آج بھی یہ open out there. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے مٹیریل کازز تک چیزوں کو محدود کیا اور ایک رول بنا دیا میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا. خود ہی بنا دیا رول. جو اگر میں کہہ رہا تھا کہ فلسفی آف سائنس ضروری ہے سائنس سے، کہ فلسفی آف سائنس میں انہوں نے ایک رول بنا دیا میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سائنس سے انگیج کریں تو آپ نے صرف فطری وضاحتیں لینی ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو سپر نیچرل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لے کے جائے وہ آپ نے ایکسکلوڈ کر دینی ہے. اس کی نا ایگزامپل آپ اس طرح سے لے رہے کہ میں ایگزامپل دے چکا ہوں اپنے اور لیکچرز میں بھی. if you are on to repeat myself کہ اگر میں آپ کو ایک کمرے میں جس میں اندھیرا ہے اور مختلف رنگ بکھرے ہوئے، میں آپ سے کہوں کہ اس کمرے میں جائیں، یہ ٹارچ لائٹ ہے، یہ لے جائیں، اس کو مختلف رنگوں کے اوپر آپ ٹارچ لائٹ کو آپ سپریڈ کریں، ٹارچ لائٹ سے آپ ڈھونڈیں کہ اس کمرے میں کون کون سے رنگ ہیں. لیکن جو ہی آپ کمرے میں جانے لگتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ بائی دا وے وہ جو سرخ رنگ ہے نا وہ رنگ نہیں ہوتا. ابھی آپ کمرے میں گئے نہیں ہیں لیکن انہوں نے رول پہلے ہی طے کر دیا ہے. اب آپ اندر جائیں، آپ کو نیلا رنگ ملے، پیلا رنگ ملے، جو مرضی رنگ ملے، سرخ رنگ بھی ملے، اور آپ باہر آ کے مجھے کہے سرخ رنگ، تو میں کہوں یہ تو پہلے طے ہوا ہوتا کہ سرخ رنگ تو رنگ ہی نہیں ہوتا. اب آپ کو مل بھی گیا ہے لیکن چونکہ رول پہلے طے ہو چکا ہے اس لیے اب پشٹی کیا جا سکتا. یہ ہے ویسٹ کی اپروچ، ان کی فلسفی آف سائنس. ہماری فلسفی آف سائنس یہ ہے کہ ہم تحقیق کر کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور نتیجہ اگر خدا کی ذات تک لے کے جاتا ہے تو ہم اپنے علم کی توہین نہیں کرتے یہ کہہ کے کہ سرخ رنگ تو رنگ ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ کے کہ سپر نیچرل ایکسپلینیشن تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از واٹ اٹ از. اور ہم ہمبل رہیں گے کہ ہم مزید چیزیں ڈھونڈتے رہیں. سائنس ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے اینڈ ون آف دی موسٹ بیوٹیفل انٹرپرائزز جو کہ انسانوں نے بنائے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ الہاد کا ٹول نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف ٹول نہیں، یہ ہاؤ کو ڈھونڈنے کا ٹول ہے، وائی کو ڈھونڈنے کا ٹول نہیں ہے. کوئی سائنسدان آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے، لیکن کیوں چل رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا. لیکن چونکہ مجھے نہیں پتا تو اس علمی کی بیس پہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کی ذات ہے. That is being dumb, that is being stupid, that is not being scientist. کیونکہ جو اچھا سائنٹسٹ ہوگا، جو الہاد کی پروموشن کے لیے سائنس کو نہیں یوز کر رہا، وہ آپ سے کہے گا کہ I can tell you how it works and that's where I stop. تمہاری کیا انٹرپریٹیشن ہے اس کے بعد میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں، میں تمہیں صرف بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز کیسے کام کر رہی ہے. تو ہماری جو فلسفی آف سائنس ہے جو قرآن نے ہمیں دی ہے وہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے جو الہاد دی ہوئی ہے، یہ مریدین نے دی ہوئی ہے. ہم سپر نیچرل کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نتیجہ رستہ آپ کو جس منزل تک لے جائے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں فلاں فلاں منزل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اگر رستہ لے بھی جائے تو پھر بھی کہہ دو یہ نہیں. بڑی لمیٹڈ بڑی بائنڈنگ قسم کی ایک اپروچ ہے، اور اوبیسلی ہم اسے ڈیل نہیں کرتے. السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اسلام کا جو بلیف سائڈ ہے اس کا بنیاد اب تل ایمان بالغیب اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹرسٹ پر ہے. سو اگر میں اس چیز کا کرائیٹیریا سائنس اور ریشن عقل بناؤں تو پھر اس کے بعد میں کنکلوژن کو پہنچ جاؤں تو وہ اس جو ایمان ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ایمان بالغیب تو ہے ہی، لیکن اگر ہم توجہ، ریزن، عقل اس کے ذریعے اگر ہم نتائج تک پہنچتے ہیں تو کیا وہ ایمان ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک غیر ضروری تقسیم ہے کہ ہم نے یہ بنا لیا، فرض کر لیا ہے کہ آئدر آپ شواہد کو ایگزامن کرتے ہوئے
نتیجے تک پہنچیں گے یا آپ آنکھیں بند کر کے ایمان لے کے آئیں گے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ اگر اسلام کا مزاج یہی ہوتا تو جتنی تحقیق کا اسلام آپ کو کہتا ہے اور جو آپ کو سنت میں ملتی ہے، کین یو امیجن کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی سنت میں بڑی گائیڈنس پراور چھوڑ کے جاتا ہے. غزوہ بدر میں نبی کی ذات کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نہیں دینی. اب مسلمانوں کا ایمان ہے ٹیسٹ ہوگا لیکن فتح ہو جائے گی. بدر کے میدان میں جب کیمپس لگتے ہیں تو ایک صحابی وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کیمپ ہم نے لگائے ہیں دیٹ یہ مفہوم ان کی بات کا یہ تھا کہ یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے ہے یا اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے. اگر میں بہت ہی ہلکے طریقے سے بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع مقصد یہ پورا واقعہ ایکسپلین نہیں کرنا بلکہ جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بتائیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم اپنے خیمے یہاں سے اکھاڑ کے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہمیں ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ایج مل جائے گا کنوؤں کی طرف ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا تو وہ ہماری پشت سے یعنی کہ مشرق ہماری پشت پہ ہے نا، تو جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے چہروں پہ سورج کی روشنی زیادہ پڑ رہی ہوگی، ہماری آنکھیں نہیں چونی آئیں گی بلکہ ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بڑا اچھا مشورہ ہے، چلو کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایک تحقیقی مشورہ دیا جا رہا تھا، ایک ایسا مشورہ جس کے پیچھے ایک تحقیق تھی، ایک مشاہدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہو، تم اب جو میں کہوں گا وہی کرو گے. وہ جو ایبسولوٹس ہیں ایمان کے، اس پہ تو آنکھیں بند کر کے آتش نمرود میں بے خطر ہی کودنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دنیا ہے یہ حکمت سے چلتی ہے، دنیا جو ہے یہ عقل سے چلتی ہے. تو ایمان ہمارا اس چیز پہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس پہ تحقیق کر کے آپ اس کا ایک ریشنل کیس پریزنٹ کرتے ہیں. میں اس طرح کی اکانومسٹ کی سن رہا تھا کہ آپ $1 جو دیتے ہیں آن این ایوریج $1.60 کے طور پہ آپ کو واپس ملتا ہے، یعنی کہ آپ چیریٹی زیادہ کرتے ہیں پیسے آپ کو زیادہ ملتے ہیں. وہ ہمارا ایمان اس پہ ویسے ہی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی آپ یہ تحقیق ہمیں کرنی چاہیے، یہ ایک نان مسلم اکانومسٹ وہ تحقیق کر کے بتا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس پہ تحقیق کر کے دنیا کے سامنے ایک ریشنل کیس رکھتے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان کمزور نہیں ہوگا، اس کا آپ کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے. تو یہ اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ اس کا استعمال ہی نہ کریں، بلکہ اس کا استعمال ضرور کریں، صرف اس کی حدیں یاد رکھیں. اس کی حدیں جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اس سے جب آپ باہر جانے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے. اس کے اندر اندر آف کورس کیوں نہیں آپ کو یہ کمپلیٹلی ان نیسسری غیر ضروری تقسیم ہے کہ آپ یہ کریں گے یا وہ کریں گے، بس دونوں ہی چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ دونوں کیوں نہیں کریں گے؟ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ آپ ہمیں قرآن کے حوالے سے اسپیسیفکلی ذرا عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتائیں کہ قرآن پاک عورتوں کو کیا حقوق دیتا ہے، اور دوسرا کہ واٹس یور ٹیک آن کو ایجوکیشن. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ آپ کا. قرآن عورتوں کو کیا حقوق دیتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے عام طور پہ مردوں اور عورتوں کو قرآن میں یعنی ایک اکٹھا ہی ان کو ایڈریس کیا ہے. یہ جو عمومی مزاج ہے اس میں مردوں اور عورتوں میں کوئی تفصیص ایسی نہیں ہے. لیکن اسلام ایکویلٹی والا ریلیجن نہیں ہے، اسلام مصنوعی برابری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایکوٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ عدل ہونا چاہیے، وچ از ٹو سے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مرد اور عورت کے وہ انڈیویجول کیریکٹرسٹکس جو مرد کو مرد اور عورت کو عورت بناتے ہیں وہ ان سے ریموو کر دیں، ان سے ہٹا دیں اور ان کو برابری کی ایک مصنوعی بریکٹ میں ڈال دیں کہ آج کے بعد تم برابر ہو. ایسا نہیں ہے. عورت ہونا ایک بڑا اسپیشل اسٹیٹس ہے، مرد ہونا ایک بڑا اسپیشل اسٹیٹس ہے. تو اس حوالے سے ان کے حقوق اور ان کے فرائض وہ متعین کیے گئے ہیں. ان کی بحیثیت انسان تو برابر ہوں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے بنیادی طور پہ حقوق کو جنس کے ساتھ نہیں بلکہ کیپیسٹی کے ساتھ اس کو متصل کیا ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہے. اگر جنس کے ساتھ ہو تو ایک عورت مثال کے طور پہ بحیثیت جنس ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے،
اور مرد وہ بیٹا بھی ہے، بھائی، سارے رشتے ہیں، لیکن جو اس کی کیپیسٹی ہے میٹر وہ کرتی ہے، اس کی جنس نہیں کرتی. سو مثال کے طور پہ جب میاں اور بیوی کی بات آتی ہے تو قرآن نے یہ کہا کہ ان دونوں کے حقوق برابر ہیں لیکن مردوں کو ایک درجہ برتری ہے. اب یہ میاں بیوی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، میاں بیوی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، میننگ کہ یہاں پہ ہم میاں ہسبینڈ ایک کیپیسٹی ہے، بیوی ایک کیپیسٹی ہے، جنسوں کی بات نہیں ہو رہی. اب کسی بھی رشتے کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ہر رشتے کے اندر دو فنڈامنٹلز ہیں، حقوق ہے اور فرائض ہیں. تو قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں لیکن مردوں کو ایک درجہ برتری ہے. تو اس کا مطلب برتری پھر کس چیز میں ہے؟ حقوق میں تو نہیں ہو سکتی، پہلے ہی بتا دیا وہ تو برابر ہیں. تو پیچھے فرائض رہ جاتے ہیں. تو فرائض میں تو ہم بایولوجیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ مرد بایولوجیکلی اس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ باہر جا کے گرمی سردی جیسا بھی ہے اس نے پرووائڈ کرنا، اور اس کو قوام کا ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ ایک ڈفرینسیشن ہے. بحثیت اور وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ سی ای او ہے، تو وہ گھر کا حاکم ہے، تو وہ عورت سے بڑھ کر ہے. لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے تو ایک ماں کو 3 گنا زیادہ حقوق ہیں حدیث کی روشنی میں ایک باپ سے، کیونکہ کیپیسٹی بدل گئی ہے. اب ہم بات صرف اگین جنس کی نہیں کر رہے بلکہ ڈفرنٹ کیپیسٹی، ڈفرنٹ حیثیت کی بات کر رہے ہیں جو کہ ماں کی ہے. اب وہی باپ ہے، وہی ماں ہے، جب آپس میں ان کی بات ہوگی تو باپ کو ایک درجہ برتری ہے، فرائض اس کے زیادہ ہیں اور وہ گھر کا حاکم ہے. لیکن جب بچوں کی بات آئے گی تو وہی اور مرد اور عورت ہیں، لیکن چونکہ اب ماں اور باپ کی حیثیت میں بات ہو رہی ہے تو بچوں کے لیے ڈفرنٹ ہو جائے گا. ماں زیادہ محترم ہے باپ کی نسبت. تو اس طرح سے یہ کہنا کہ عورتوں کے کوئی اسپیشل رائٹس اس طرح سے بیان کیے گئے نہیں. قرآن میں کیپیسٹیز کے رائٹس بیان کیے گئے ہیں. جائیداد کی تقسیم آئے گی تو بیٹی کو آدھا حصہ ہے بیٹے کی نسبت، کیونکہ جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ ایک آپ کی انکم کا مینز ہے. تو بوڑھے والدین کی ذمہ داری بیٹی پہ نہیں ہے، وہ بیٹے پہ ہے. اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کے پاس مینز زیادہ ہے. لیکن جب وہی پراپرٹی کی تقسیم ماں اور باپ میں آتی ہے تو ماں اور باپ کا اتنا ہی حصہ ہے. جنس کی بات نہیں ہے، عورت کی بات نہیں ہے، مرد کی بات نہیں ہے. اس وقت وہ مرد اور عورت کس حیثیت میں معاشرے میں یا گھر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے حقوق اور فرائض ان کا تعین ہوگا اس حیثیت کے مطابق. جنس کے مطابق اسلام نہیں کرتا. ویسے تو انسان دونوں ہیں، بات ختم ہو گئی ہے. اب اس میں سے بہت سے لوگ گواہی وغیرہ کی باتیں نکال کے لے آتے ہیں. عورت کی آدھی گواہی ہے، وہ ایک آیت میں ٹھیک ہے ایک پرٹیکولر فائنینشیل معاملات کی بات ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک مرد یا 2 عورتیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دی ہے آپ اس پہ ڈفرنٹ رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب ملک کنشپ کی یا رضاعت کی گواہیوں کی باری آتی ہے تو آپ ایک عورت کے سامنے 1000 مردوں کو کھڑا کر دیں، عورت کی مانی جائے گی، مردوں کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ایریا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ یہ عورت ہے therefore یہ حقوق یہ مرد نہیں. within being a woman آپ کی کیا کیپیسٹی ہے، اور being a man within being a man of course آپ کی کیا کیپیسٹی ہے، آپ کے حقوق اور فرائض وہ اس طرح سے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا سوال بھی آپ کا تھا، میں جی کو ایجوکیشن کے بارے میں میری کیا رائے ہے. یعنی میں پسند نہیں کرتا کو ایجوکیشن کو. I don't think it's the right way. اب میں اس پہ فقہ یا ریلیجن کیا کہتا ہے کہ جب بہت ہی ارلی ایجز ہوں جس میں اختلاط کی گنجائش موجود ہے تو نیچرلی ایجوکیشن میں بھی موجود ہوگی. لیکن کو ایجوکیشن کو اگر آپ ایز اے ہول کہیں کالجز یونیورسٹیز لیول تک آئی ڈس ایگری ود دیٹ. اس پہ ایجوکیشن کی کوالٹی میں 0% فرق پڑتا ہے. کوئی ہمارے پاس ایسی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ مرد اور عورت اگر اکٹھے پڑھیں تو ان کی تعلیم کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی یا اس سے تحقیق کا معیار بہتر ہو جائے گا. نن واٹس ایور. ایک یورپ کی کلچرل موومنٹ ہے جو کہ یونیورسل نہیں ہے. وہ اپنے لیے چاہتے ہیں تو وہ ضرور چاہیں، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ عام طور پہ ڈفرینسیشن رکھتا ہے مردوں اور عورتوں میں. وہ نیچرلی زندگی کے ہر آسپیکٹ میں رکھے گا، تعلیم میں رکھے گا. میں عورتوں کی تعلیم کے بہت حق میں ہوں، مردوں کی تعلیم کے بہت حق میں ہوں. پاکستان میں تو مردوں عورتوں دونوں کو ہی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ملتی جو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن there is absolutely no reason apart from this inferiority complex کہ ویسٹ میں ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. اپارٹ فرام آپ پاکستان میں آپ ایویڈنس دیکھ لیں. پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک رائز ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں؟ کیا تحقیق ہماری دنیا میں بڑھ گئی ہے؟ ریٹریکشن واچ کو دیکھیں کتنے ہمارے پیپر ہیں جو ریٹریکٹ ہوتے ہیں. کیا ہم نے ٹیکنالوجی زیادہ پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہے؟ نہیں. زنا بڑھ گیا ہے.
حرام کاری بڑھ گئی ہے, نشہ بڑھ گیا ہے, یونیورسٹیز وہ ڈیٹنگ سائٹس بن گئی ہیں سیکیور, جہاں پہ ہر طرح کا حرام کاری کا آئیڈیا جو آپ کو میڈیا دیتا ہے وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے, لیکن یونیورسٹی آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اس کو آؤٹ پٹ بھی اس کا دے دیں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں. I mean, there has to be a reason کہ کیا وجہ ہے کہ پہلا حرام کا ریلیشن شپ یونیورسٹی میں مرد اور عورت بناتے ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی بار آئس کا نشہ یونیورسٹی میں ملتا ہے, پہلی بار شراب یونیورسٹی میں ملتی ہے, پہلی بار یہ حلڑ بازی جتنی ہوتی ہے یہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. بچیوں کے ریپ عام طور پہ باہر سوسائٹی میں نہیں, یونیورسٹیز میں زیادہ ہوتے ہیں. سیکشول اسلٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. And I think we have to be strong enough to say کہ کوئی بھی آپ کے سامنے لبرل سیکولر آگے کہتا ہے دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, give them the numbers, give them the data. کب تک بیک فٹ پہ ہم کھیلتے رہیں گے؟ ویسٹ کر رہا ہے تو ویسٹ پہ ہماری عقل کا معیار ہے. ویسٹ یہ کام کر کے اپنی سوسائٹی کو برباد کر رہا ہے, ویسٹ یہ کام کر کے اپنی آبادیاں کم کر رہا ہے, اپنی سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہا ہے. وہ کیا میری عقل کا معیار ہے؟ ٹھیک ہے, ان کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ لگیں, لیکن ویسٹ میں آپ کسی کو جا کے کہیں کہ تمہاری یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان اسے پسند نہیں کرتے, تو آگے سے آپ کو کیا کہیں گے؟ بھی نہ کرو, تمہارا اپنا لائف سٹائل ہے, ہمیں کیا کہتے ہو؟ تو ہمارا جواب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں تو قرآن ہی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, بعد اعوذ باللہ, تو ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا سسٹم ہے, ہمارے لیے ہمارا سسٹم. Why should we be so defensive? ہمیں کیوں اتنی دفاعی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے؟ اختلاط کی گنجائش نہیں ہے تو نہیں ہے, اس میں کوئی دو آراء بھی نہیں ہے. And you should not apologize for this. 2 ارب کی تعداد ہے. ایک ورث جب اپنی عزت ہوگی ہماری خود کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے پاس کوئی ثوابدید کا حق نہیں رہتا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے. یہ بات واضح ہے قرآن میں, سورہ یاسین میں ہے, سورہ احزاب میں معافی چاہتا ہوں. You cannot take that pride and say کہ no بھائی ہمارے سسٹم میں یہ اجازت نہیں ہے. End of the matter. If Allah says it's not okay, your opinion doesn't matter. My opinion doesn't matter. یہ ہے ایمان. And you need to take pride in that. Don't apologize for it. مومن ہیں آپ لوگ. جی میرا نام محمد نذیر ہے. میں معاشیات کا استاد ہوں اس یونیورسٹی کے اندر. قرآن کی ہر صفحے پہ ہمیں یہی حکم اور یہ ہدایت دی جاتی کہ آپ تدبر کریں, آپ علم حاصل کریں, آپ ذکر کریں, آپ سوچیں. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آپ مان چکے ہیں کہ 800 آیات لگ بھگ اس طرح ہمیں دعوت دیتے کہ آپ علم حاصل کریں تھے. لیکن دوسری طرف جب میں اپنی کلاس کا کل یا ایک ہفتے پہلے کا بتاتا ہوں, 120 اسٹوڈنٹ کا کلاس ہے, تو میرا پہلے کلاس سے انٹروڈکشن ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں بیٹا کہ اس کلاس میں کتنے حافظ قرآن تھے؟ تو 3 بچوں, اس میں 2 بچیاں تھی, ایک لڑکا تھا کہ ہم حافظ قرآن ہیں. پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کتنے لوگ قرآن کو ترجمے سے سمجھتے ہیں؟ تو ایک بندے نے کہا کہ میں نے ترجمے سے پڑھا ہے, اور صرف ترجمہ آپ کہتے کہ ورڈ بائی ورڈ کا ترجمہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور سائنس دونوں جب تک جو ہمارا ابھی تک 1445 سال کا جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی سائنس کی تھیوری آئی ہے وہ اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ غلط ثابت ہوگی, لیکن قرآن کی ایک آیت بھی ابھی تک غلط کی کوئی ثابت نہ کر سکا. یہ تضاد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سائنس تو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, لیکن قرآن کا جو پڑھنے کا جو لیول ہے وہ میرے کلاس کا میں نے آپ کو مثال دے دیا. کس طرح اس مسئلے کو ہم قرآن اور سائنس کو سب ایک ساتھ لے آئے کہ ہم اس کو جو ہمارے سائنس جہاں تک ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, لیکن قرآن بالکل اس سے دور ہے. کس طرح ہم ساتھ لے کے آ سکتے ہیں دونوں کو؟ تھینک یو. سو لارجلی ویری ٹرو سے, بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ریفریز کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ قرآن اور سائنس کو ساتھ لے کر چلنا, آئی تھنک اس کو بہتر طریقے سے ایسے ریفریز کیا جا سکتا ہے کہ سائنٹیفک مزاج ایک مسلمان کیسے بنا سکتا ہے. کیونکہ قرآن اور سائنس کو ساتھ لے کر چلنا امپلائی یہ کرتا ہے کہ یہ 2 کمپیٹنگ اینٹیز ہیں اور اب ان کو ہم ان کی تطبیق کیسے کریں.
یعنی ہم اگر یہ سوال نہیں کرتے کہ قرآن اور میتھس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں تو پھر یہ بھی نہیں بنتا کہ قرآن اور سائنس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. ہاں سائنٹیفک مزاج ہونا چاہیے. ہماری موومنٹ ہے پاکستان میں دی ریوائولسٹ کے نام سے, اس میں ہمارے لیے یہ سوال بڑا اہم ہے, اور ہمارے جو 3 مینڈیٹس ہیں ان میں سے ایک پاکستان میں انٹلیکچوئل ریوائول ہے. یہ وہ کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا اسلام کا جس میں امام غزالی گزرے ہیں اور بہت بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ گزرے ہیں, جن لوگوں کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ وہ محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, خطیب بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے, کیمسٹ تھے, بایولوجسٹ تھے اپنے زمانے کے حساب سے, یعنی کہ جو زمانے کی سائنسز تھیں ان کے ساتھ وہ کلی انگیج کرتے تھے. ان لوگوں میں عام طور پہ بات کہی جاتی تھی کہ جو سائنس ہے یہ کمیونل اوبلیگیشن ہے, یعنی کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے. ہمیشہ مسلمانوں کے اندر دانشور, انٹلیکچوئلز, تھنکرز, پولیمیتھس, میتھمیٹیشنز, ٹیکنالوجی ڈیولپرز یہ رہنے چاہیے. ہم اس عہد کو ریوائیو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کو ریجیکٹ مت کریں, ڈاؤن ٹو اٹ. سائنس کی پاور کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن سائنس کی پاور کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز ہے. کیونکہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ سائنس کا مزاج ہے. سائنس کا کوئی مزاج نہیں ہوا کرتا. سائنس کے پیچھے جو سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے مزاج اس کا ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب مسلمانوں کے پاس سائنس بہت زیادہ تھی تو اس زمانے میں لوگ ڈسپیرٹی نہیں کرتے تھے قرآن میں اور مظاہر میں. وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا کام ہے, یہ خدا کا کلام ہے, کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے. اس کے بعد کرسچنز میں گئی, دنیا کے بڑے بڑے عظیم سائنٹسٹ کرسچنز رہے, ان کا بھی یہی مزاج رہا, گاڈز ورک اینڈ گاڈز ورڈ. اس کے بعد انلائٹنمنٹ کے بعد یہ جو ایتھیسٹک اسٹیبلشمنٹ آئی سائنس کی, اس نے چونکہ خدا اور سائنس کو 2 کمپیٹنگ اینٹیز کے طور پہ انٹروڈیوس کیا فار نو انٹلیکچوئل ریزن. کوئی اس کے پیچھے عقلی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن مذہب کے مقابلے میں ان کو سائنس اس لیے دیا کہ یہ الہاد کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہتر ٹول ہے. اور عیسائیت کے بہت سے ایسے خیالات, نظریات بھی تھے کہ جو کہ سائنسی تحقیق کے ٹوٹل خلاف تھے. انہوں نے اس کو یوز کیا, استعمال کیا, اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے گئے. تو ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہم سائنس کی طرف دوبارہ جائیں, دوبارہ پڑھیں اس کو. یہ جو الہاد کی ایک فکر ہے کہ یہ مذہب کے مقابلے کی چیز ہے, اس خیال کو ذہن سے نکالیں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 50 اور 50 100 ہوتے ہیں. یہ کیلکولیشن کوئی مسلمان کرے, عیسائی کرے, ملحد کرے, کوئی بھی کرے, اس کا یہی جواب ہے. لیکن اگر کسی ملحد کے پاس ہے تو میں اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کر دوں گا. I wouldn't do that. I'll embrace it. تو آپ 1 2 3 4 نسلیں اس طرح کے 4-5 نسلیں تو بہت بڑی بات ہے. ابن خلدون سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ you're always one generation away from glory. اگر آپ نے دوبارہ سے ایک تابناک آپ نے ایک اپنا مستقبل بنانا ہے تو ہمیشہ ایک ہی جنریشن ہوتی ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2035 تک 5 لاکھ سائنسدان, پولی میتھس, تھنکرز, فلاسفرز, میتھمیٹیشنز, ٹیک ڈیولپرز, AI ڈیولپرز ہم پیدا کریں کہ ان سے ایک انسپریشن پیدا ہو کہ لوگوں کو پھر یہ نہ ہو کہ میں سائنس کی طرف جاؤں گا تو میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو جائے گا. بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ غلط باتیں ہیں, آؤٹ آف ڈیٹ باتیں ہیں. وی کین بی اے ویری ویری گڈ مسلمز اینڈ ویری گڈ سائنٹسٹ اینڈ تھنکرز. سر پچھلے ہفتے میں آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا پبلک نیوز پہ. اس میں آپ نے ایک بات کی کہ مطلب IHL جو باتیں ہو رہی ہے وہ آلریڈی قرآن نے کی ہوئی. آئی تھنک سورۃ المائدہ کی آپ نے ریفرنس دیا کسی سورۃ. جی, تو اگر یہ آلریڈی ہو رہی ہے تو 1950 میں یا 1949 میں جنیوا کنونشن کا انعقاد ہوا, تو وہ باتیں جو ہو رہی یہ انہوں نے اپنے عقل سے بنائی ہوئی یا انہوں نے قرآن سے لی ہوئی, یا جو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ جنیوا کنونشن میں جو باتیں ہو رہی یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں, یہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی تسلی کے لیے ریکنسائل کر رہے ہیں کہ مطلب یہ قرآن میں آلریڈی موجود ہے, یا ان نان مسلم نے قرآن سے لی ہوئے. دوسری بات, اگر وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو پروموٹ کرنے کے لیے مطلب کہ what to do what not to do during war, یہ اگر وہ پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ اگر 1950 میں کر رہے تو ہم 1400 سال پہلے اگر ہمیں پتہ تھا تو ہم کیوں پروموٹ نہیں کر رہے؟ ہم اس طرح کے فنڈ کیوں نہیں, اس طرح کے کنونشن کیوں نہیں کر رہے, اس طرح کے سیمینار کیوں نہیں؟ We started that.
ہم نے شروع کیا تھا. دیکھیں یہ جو آپ نے 2 آپشنز دیے ہیں اس کے اندر ایک تیسرا آپشن ایڈ کریں. واحد اللہ آپ نے نام بتایا. دیکھیے واحد اللہ ایک چیز ہے کہ ہم قرآن کو اس کے ساتھ اب فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا آپشن آپ نے یہ دیا کہ انہوں نے قرآن سے سیکھ لیا ہوگا. تیسرا آپشن یہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا جسٹ آپشن ہے کہ قرآن آپ کو فطرت کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق آپ کو ہدایت دیتا ہے. جنگیں انسان کو دوبارہ فطرت کی طرف لے کے آتی ہیں اس لیے کہ آپ کی بڑی غلط فہمی دور ہوئی ہوتی ہے. تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے قوانین بنے. یہ ہیومن رائٹس ماڈل یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا. جنیوا کنونشن یہ بڑی جنگوں کے بعد اس طرح سے انسان فطری چیزوں کی طرف واپس جاتا ہے. تو جو اسلام کا اوریجنل وار کیپٹیوز کے حوالے سے یونیلیٹرل ڈکلریشن تھا وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ گردنیں مارو. جنگ جو ہے مذاق تو نہیں ہو رہا. فتح حاصل کرو اور اس کے بعد چھوڑ دو. کیسے چھوڑو؟ 2 آپشن دیے. خراج لے کے چھوڑو یعنی کہ کوئی سروسز اٹینڈ کرو. دوسرا یہ ہے کہ احسان کر کے چھوڑ دو یعنی کہ سروسز کے اندر ٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی. یہ غزوہ بدر سے پہلے کیا ہے؟ غزوہ بدر میں انہوں نے کچھ کفار سے کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, کچھ نے جزیہ دیا, ٹریبیوٹ پے کیا, کچھ کیسے یعنی کہ چھوڑ دو. لیکن اسلام نے اس حکم کو ایبروگیٹ نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشن کیا کہ اب 2 آپشنز ہیں. یہ اس وقت تک دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے رول جب تک آپ کے دشمن بھی اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ جہاں مسلمان جنگ میں ہار جائیں گے, مسلمانوں کے جو وار کیپٹیوز ہیں, جو غلام ہیں, عورتیں ہیں, جو ان کو کنیزیں بنا کے وہ واپس نہیں کیا جائے گا, ان کو ویسے ہی اس زمانے میں جیسے ٹریٹ کیا جاتا کیا جائے گا, اور جہاں مسلمان جیتیں گے وہ ان کو واپس کرتے رہیں گے. تو اس سے ایک ہیوج پاور امبیلنس آتا ہے. تو اسلام نے کہا یہ ہے. جب یہ نہیں مانا گیا تو پھر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ان کی عورتیں ہیں ان کو وہ کانکوبائنس ہیں وہ تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ رہیں گی, ان کو انٹیگریٹ کرو سوسائٹی میں. جو ان کے مرد ہیں وہ تمہارے غلام ہیں اور ساتھ ہی ان کو انٹیگریٹ کرو. جو تم نے کھانا ہے وہ انہوں نے کھانا ہے, جو تم نے پہنا ہے وہ انہوں نے پہنا ہے, ان کو غلام نہیں کہنا, سو سو فورتھ انٹل کہ آپ سورہ نور کی آیت مقاد تک آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی آزادی کو کلیم کر کے جا سکتا ہے پیش رائٹ پوری کر کے. تو اسلام نے وہ بڑا واسٹ مضمون ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں اسلام کا جو ایک پروگریسو انٹیگریشن کا ماڈل ہے وہ یہ والا ہے. اب جنیوا کنونشن میں اگر وہی بات کہی جا رہی ہے جو اسلام نے سب سے پہلے کہی اور اپنی جگہ پہ رکھی, لیکن اس کے ساتھ ایڈیشن اس لیے کیا کہ جو میں نے آگے بتایا کہ پاور امبیلنس ہے تو سارے مان جائے. اب جنیوا کنونشن کو تو سارے مان گئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے یہ بات کہہ رہے تھے, ہم نے تو شروع کیا ہے, اب آپ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں, ہم اپنا عہد پورا کریں گے آپ کے ساتھ. جو قرآن کہتا ہے کہ مومنو اپنے عہدوں کو پورا کرو, تو اسلام اب جنیوا کنونشن وہ جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کے یہ دونوں احکام ایبروگیٹ نہیں ہوئے. جنیوا کنونشن کل بھی کولیپس کر سکتا ہے, انٹرنیشنل آرڈر کل کولیپس کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر دنیا واپس پرانے طریقوں کی طرف جاتی ہے تو وہی ہوگا کہ میدان جنگ سے یہ لوگ پکڑے جائیں گے, ان کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, غلام بنایا جائے گا, عورتوں سے پروسٹیوشن کرائی جائے گی, دوستوں میں بانٹا جائے گا, اینڈ سو فورتھ. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, عزت کے ساتھ گھروں میں رکھو گے, جو کھاؤ گے وہ کھلاؤ گے, جو پہنو گے وہ پہناؤ گے, ان کو غلام نہیں کہو گے, اپنا بھائی کہو گے, جو اب ان کی کیپیسٹیوں سے زیادہ کام نہیں لو گے, اور جب یہ جانا چاہیں گے چھوڑ بھی دو گے. جو ان کی عورتیں ہیں وہ پروسٹیچیوٹ نہیں بنیں گی, وہ کونکوبائنس جو کہ وائف کی ایک کیٹیگری میں آتا ہے, اس کی قسم میں آتا ہے, اس عزت کے ساتھ تمہارے گھروں میں رہیں گی. ان کے جو بچے ہوں گے وہ تمہاری پراپرٹی میں ان کا شیئر ہوگا, اور بچے پیدا ہونے کی صورت میں وہ آزاد ہوں گی. کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ وہ جو آپ کی عورتوں, بچوں, ماؤں, بہنوں کو مارنے آئے تھے, پروسٹیچیوٹس بنانے آئے تھے, ظلم کرنے آئے تھے, ان کے لیے اسلام کہتا ہے کہ تم نے ان پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے تو تمہارا رویہ وہ نہیں ہو سکتا جو ان کا تھا, کہ تم اور ان میں ایک فرق ہونا چاہیے. چھوڑ آپ سکتے نہیں ہیں. بنو قینقاع کا وہ معاملہ سب کو پتا ہے, یہ اب ان کو چھوڑ دیا گیا تھا تو بعد میں جو مسلمانوں پہ حملہ ہوا اس میں وہ بھی تھے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو دوبارہ چھوڑے کہ دوبارہ پہ حملہ آور ہوں, کہ آپ ان کی پاور ختم کرنے. لیکن پاور ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غیر انسانی سلوک کرنا ہے. یہ وار کیپٹیوز ہیں, آپ کو ختم کرنے آئے تھے, آپ ان کو عزت سے رکھیں. انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, پھر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں بیسکلی ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے. اس لیے اسلام نے یہ قوانین ختم نہیں کیے ہیں, اپنی جگہ پہ موجود ہیں, بٹ ایز وی اسپیک جنیوا کنونشن اکارڈ کرتا ہے قرآن کے اس ابتدائی حکم سے, دیر فور ہم اس کے ساتھ اکارڈ کرتے ہیں اور اپنے عہد کو ہم پورا کریں. ٹھیک ہے سر. Question now, why Quran should be relevant in this modern era? It is 1400 years old and this is another era. قرآن کو کیوں فالو کیا جائے؟ یہ 1400 سال پرانا ہے اور اب جو دنیا ہے وہ ماڈرن ہو گئی ہے.
میرے جس بھی بھائی یا بیٹے نے سوال پوچھا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماڈرن ایرا میں کیا چیز ماڈرن آئی ہے. ہم جنس پرستی ہزاروں سال پہلے آپ کو گریک تاریخ میں مل جائے گی. پرومسکوٹی آپ کو یہ رومن گریک تاریخ میں ہزاروں سال پہلے مل جائے گی. شراب نوشی بڑے عرصے سے چل رہی ہے. اکانومی میں سود ہزاروں سال سے چل رہا ہے. What exactly is modern modernity? یعنی آپ کی ہزاروں سال پرانی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی پریکٹس آج کے زمانے میں آ کے ماڈرن ہو سکتی ہے, تو 1400 سال پہلے والی چیز آپ کے لیے مسئلہ ہے. ایپیکورین آئیڈیا ہزاروں سال پرانا آپ کو ملحد کر سکتا ہے, حالانکہ وہ فلوڈ ہے, فلسفی میں ختم ہوا ہے. لیکن ہمارے دیسی ملحدین, ان کو میں پیار سے کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹیوٹا اور ہونڈا کی طرح ہیں. جیسے وہ پاکستان میں کبھی بھی نئی جنریشن کی گاڑی لانچ نہیں کرتے, باقی دنیا سے 2-3 جنریشن پرانی ہوتی ہیں. ہمارے ملحدین کا نالج 2-3 جنریشن پرانا ہی ہوتا ہے, کبھی اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں ہوتا ان کے پاس. But the point we are making is کہ آپ کیا صرف کسی چیز کو اس وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ پرانی ہے, تو آپ کے تو سارے ماڈل ہزاروں سال پرانے ہیں. نیا کیا ہے اس میں؟ What exactly? Even democracy آپ کو جو رومن امپائر ہے اس سے پہلے ڈیموکریسی کی ایک صورت آپ کو مل جاتی تھی, جس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی, بٹ واز ویری مچ ریپبلکن سسٹم. قرآن پہ اعتراض اٹھائیں اور آبجیکٹیولی بتائیں کہ ماڈرن دور وٹ ایور دیٹ مینس, اس میں یہ چیز اچھی ہے اور قرآن میں غلط ہے. اور آبجیکٹیولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ بتائیں, اس کا آؤٹ کم بتائیں. تو وی آر ناٹ امپریسڈ کہ آپ ماڈرن ہو گئے ہیں, عورتوں مردوں کو آپ نے کام پہ لگا دیا ہے. ماڈرن کیا ہے؟ عورتیں کام کریں گی. دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی عورتیں کام کرنا چاہتی تھی, اجازت نہیں ملتی تھی. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی کیوں؟ سوری ٹو سے, اگر آپ کے 60 ملین لوگ مر گئے ہیں اور بہت زیادہ انکیپیسیٹیٹ ہو گئے ہیں, جو فیکٹریوں میں کام نہیں کر سکتے, بھٹوں پہ کام نہیں کر سکتے, ویئر ہاؤسز میں کام نہیں کر سکتے, اور وہاں کے انڈسٹریلسٹ پھر سوچ رہا ہے کہ یار وہ جو عورتیں آزادی مانگ رہی تھی نا, ان کو آزاد کرتے ہیں. گھر کی ملکہ کو اٹھا کے آپ نے کارخانے کا مزدور بنا دیا ہے. کیپ دیٹ ماڈرنٹی ٹو یور سیلف مائز. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ ماڈرنٹی. ہماری عورت, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کام کرے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کام کرتی ہے, بزنس کرتی ہے, جاب کرتی ہے, جو اس کی انکم ہے وہ اس پہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ گھر میں دے, اس لیے کہ قوام وہ نہیں ہے, وہ انکم بھی اس کی ہے, اپنے پاس رکھے. گھر میں لگانا چاہے تو ثواب بھی ہے اس کا, وہ صدقے میں آ جائے گا, ثواب میں آ جائے گا. وی آر فار ماڈرن دین یو. ہمارا رزلٹ یہ ہے کہ آج سے 500 سال 600 سال 1000 سال بعد بھی ہماری نسلیں گلوبل پروسیسز میں حصہ ڈال رہی ہوں گی. کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ, انٹرنیشنل پالیٹکس, معیشت, سیاست, ان چیزوں میں. آپ کی ماڈرنٹی کی وجہ سے آپ کے فرٹیلٹی ریٹس گرے ہوئے ہیں. 2.1 کا بیسک چاہیے ہوتا ہے کہ ہر 10 عورتوں کے 21 بچے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اپنی آبادی کی شرح کو پورا کرنے کے لیے. پورے یورپ میں ایک ملک ایسا نہیں ہے, ایک لبرل ملک ایسا نہیں ہے, ایک سیکولر ملک ایسا نہیں جو 2.1 پہ ہو. سب کے سب گرے ہوئے ہیں. آپ کی ماڈرنٹی آپ کی آبادیاں ختم کر رہی ہیں. میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں یہ بتاتی ہے کہ اسپین میں آج اگر 100 لوگ شادی کریں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان کے 58 بچے ہوں گے. ان 58 کے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 32 سے 33 بچے پیدا ہوں گے. ان 32 سے 33 کے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 19 بچے پیدا ہوں گے. تو چوتھی جنریشن تک جاتے جاتے آپ کی 81% پاپولیشن جو ہے وہ وائپ ہو جاتی ہے. I'm sorry, keep that modernity to yourself. ہماری یہ نہیں ہے بھائی. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ماڈرن دنیا. کیا ماڈرن دنیا میں ہوا ہے؟ سورج یا مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا. میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے ماڈرن دنیا میں بتائیے مجھے. ڈنکس کی ایک آرمی کھڑی ہو گئی ہے, DIADINKS, ڈنکس, ڈیول انکم نو کڈز. بچے پیدا کرنے آپ نے بند کر دیے. سوسائٹیز آپ کی کولیپس ہو رہی ہیں, شادیاں آپ کی ختم ہو رہی ہیں. 3 بڑے پرابلمز سیولائزیشن کولیپس ایکڈیمک فیلڈ ہے. اس کے ماہرین ہوتے ہیں. ہمارے دیسیوں سے بات کروں تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ کولیپس کے بھی ماہرین ہوتے ہیں. یس, دیئر جاب از ٹو ریڈ ہسٹری اینڈ سیولائزیشنز, کہ کیا چیزیں سیولائزیشنز کو رائز کرتی ہیں, کون سی چیزیں ان کو کولیپس کرتی ہیں. 3 چیزیں یورپ کے تھنک ٹینکس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں: شارپ پاپولیشن ڈکلائن, انوویشن ڈیفیسٹ اور انسرماؤنٹیبل ڈیٹ. ان کے ماہرین یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ صدی
ویسٹ کے رائز کی آخری صدی ہے, 40 سے 60 سال کی گیند ہے, اس کے بعد اس نے کولیپس ہو جانا ہے. امریکہ کی جو اوبلیگیشنز ہیں, جو انہوں نے اسٹیٹس ایکسپینڈیچر ہے, جو ان کا سوشل بینیفٹس اینڈ سو فورتھ پلس جو قرضہ ہے سارا اکٹھا کریں, $80 ٹریلین سے زیادہ ہے, اور اس کے سسٹم میں اتنا پیسہ نہیں ہے. اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, رائٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. فرانس کو آگ اس لیے لگی جو آج سے کچھ سال پہلے پریڈکٹ کیا گیا کہ پاپولیشن ڈکلائن اتنا بڑا پرابلم بن چکا ہے کہ جو ریشو ہے ریٹائرڈ لوگوں کو مینٹین رکھنے کی وہ 5:1 ہے, کہ 5 لوگ جب کام کرتے ہیں تو ان سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس سے ایک پینشنر کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور یورپ اس منیمم ریکوائرمنٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے. تو اس کے 2 حل ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ میس امیگریشن, 15 کروڑ لوگ چاہیے یورپ میں اکانومی کو صرف گورنمنٹ رکھنے کے لیے, جو ان کے پاس نہیں ہے. تو میس امیگریشن جو کہ سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے. اور دوسرا سولوشن یہ ہے کہ آپ پینشن کی جو ایج ہے, ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, اس کو آگے کر دیں. اور جب یہ ہوگا, بکنن ان کی کتاب, بڑی زبردست کتاب, بڑی دفعہ میں نے اس کا حوالہ دیا, ڈیتھ آف دا ویسٹ, جس میں وہ پریڈکشن لکھ رہے تھے کہ جب یہ کام سٹارٹ ہوگا تو یورپ کے ملکوں میں آگ لگے گی ایک جگہ اور پھر یہ ہر جگہ پھیلے گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا فرانس میں. انہوں نے ریٹائرمنٹ کی ایج 2 سال آگے کی. فرانس میں جگہ جگہ آگ لگی, پولیس کے اوپر آگ سے حملے کیے جا رہے ہیں, بلڈنگز توڑی جا رہی ہیں, انفراسٹرکچر برباد ہو گیا. اور یہ باقی یورپ میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اس لیے کہ وہاں پہ یہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. I'm very sorry sir, I don't know what do you mean by modernity. یہ ماڈرنٹی ہے. دنیا کی سیولائزیشنز کتنے 100 سال عروج پہ رہی ہیں. یہ یورپ کی ماڈرنٹی 200 سال کے اندر ریپ اپ ہو رہی ہے. 200 سال کے اندر جو اس کا رائز ہے. اور جو زیادہ ٹیکنیکلٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو ویسٹرن یورپ کا لیڈر جو یو ایس ہے, اس کی جو لبرل ہیجمنی ہے, اس کی عمر 40 سال سے بھی کم ہے. ایکچولی if you think about it, کہ ہیجمنی میں تو ضروری ہے نا کہ آپ واحد سپر پاور ہوں. 1991 تک تو آپ کمپٹیشن میں تھے, آپ کی تو ہیجمنی ہوئی اس کے بعد ہے, اور بیڑا غرق ہو گیا آلریڈی. اور اسٹارٹ ریڈنگ ہسٹری تھوڑا سا براڈر ذہن سے, اور پھر پوچھیں یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی آج ضرورت کیوں ہے, یہ یورپ والوں سے پوچھیں یہ کیا وجہ ہے کہ دھڑا دھڑ وہاں پہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے. میں نے 23 سال گزارے ہیں وہاں پہ, 23 سال مزدوریاں کی ہیں, ٹیکسیاں چلائی ہیں, صفائیوں کا کام کیے ہیں, فیکٹریوں میں کام کیے ہیں. وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. میں دیسی سیکٹرز کی طرح نہیں جو وہاں پہ وزٹ پہ گئے, اسپانسرڈ وزٹ پہ, پارلیمنٹ جا کے دیکھی کیسی ہوتی ہے, ایک آدھی یونیورسٹی دیکھی, واپس آ کے کہا کہ وہ یورپ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے. میں نے اندر سے دیکھا ہوا ہے. میرے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی تھنک ونڈرفل پیپل, لیکن جو سسٹم ان کو ملا ہے وہ سوائے کولیپس کے اور کچھ نہیں ہے. 2.25 لاکھ سے زیادہ لوگ یو کے میں, جو ان کی اپنی پاپولیشن ہے, وہ مسلمان ہو چکے ہیں. جرمنی میں عورتوں کی تعداد جو مسلمان ہو رہی ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. امریکہ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. جو نیٹ ریورشن ہے دنیا میں اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب کی نہیں ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے. اور یہاں پہ ہم پوچھ رہے ہیں قرآن کا کیا فائدہ ہے. ان سے پوچھو جو اس کو پڑھ کے اپلائی کر رہے ہیں. اور پلیز یہ ماڈرنٹی کے نا خواب سے باہر نکلیں. ہر چیز آپ کو ماڈرنٹی میں جو مل رہی ہے ہزاروں سال پرانی ملے گی. That's not modern. That's quite regressive actually. Very regressive. So what science says about deterministic approach and what Islam says free will. Well, free will کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے. اب روبس جب آپ یہ سوال لکھ رہے تھے, so what was compelling you to write this question? If you wrote it as per your free will, well, that's the evidence there. اور اگر یہ آپ نے کمپیل ہو کے لکھا ہے لیکن پھر بھی آپ فری ول کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فری ول کی ایک اہمیت ہے. And you are not compelled to ask a question about the free will. You cannot be compelled to ask the question about free will because it will never give you the genuine free will. So اسلام فری ول کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ شمس کی آخری آیت وہ ٹھیک یاد آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قسمیں اٹھائی ہیں. زمین کی قسم ہے, اس کے بچھانے والے کی, اور آسمان کی, and so forth. اس میں فری ول کا ذکر ہے کہ پھر 2 طرح کے خیالات آتے ہیں, اور جو انسان اچھے خیال کو پرسو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, اور جو برے خیال کو پرسو کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. That is the free will, کہ آپ کی فری ول ہے, آپ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. اور ویسے بھی عدل الہی کے یہ خلاف ہے جو قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ تم سے تمہاری عقل کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. جو تم اعمال آگے بھیجو گے وہ تمہیں ضرور اس کا صلہ دیا جائے گا. تو یہ سارا فری ول کے تحت ہی ہو رہا ہے. تو اسلام فری ول پہ بہت زیادہ کلیئر ہے. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے
یس دیر آر سرٹن پیپل جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ڈٹرمنسٹک ہے، لیکن وہ آرگومنٹ بہت ہی فلوڈ ہے، بہت زیادہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر ہر چیز ہی ڈٹرمنسٹک ہے تو پھر آپ کا اعتراض کس چیز پہ ہے؟ پھر جرم کی سزا کس چیز پہ ہے؟ ایک قاتل کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے اگر وہ کمپیل تھا، پری ڈٹرمنٹ تھا، اس کی کوئی فری ول نہیں تھی؟ ایک ریپسٹ کو، ایک مجرم کو، ایک دہشت گرد کس چیز کی سزا ہے؟ That argument is not very deep, actually. How can we Muslims develop in science that we can defeat the school of thought of atheists that is based on against the supernatural? Do something. Do something. صرف اعتراض کرنا کافی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ ویسٹ کا سائنسدان بڑا برا ہے، You shouldn't say that to start with. اس لیے کہ ہمیں سائنسدان سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جو اس کی ایتھیسٹک کنڈیشن ہے اس سے مسئلہ ہے. لیکن جب مسلمان خود ٹیکنالوجی بنانا شروع کر دیں گے، خود سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ کرنا شروع کریں گے، تو ہمیں سیریس بھی لیا جائے گا، ہماری بات مانی بھی جائے گی. لیکن اگر ہم خود ہی سائنس کے خلاف ایک محاذ کھول کے بیٹھ جائیں گے then obviously nothing is going to work. پھر صرف اعتراض ہی رہ جائے گا. تو اگر آپ نے واقعی ہی چینج کرنا ہے، اٹس اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس. جو بھی آپ کی اسکل ہے، ریسرچ پیپرز لکھنے کے حوالے سے، ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، جب آپ وہ کرنا شروع کریں تو ایک عزت ملے گی. اس لیے ناؤ یو ہیو سم تھنگ ٹو شو فور، اٹس ناٹ جسٹ اے میئر کرٹیک. آپ نے بتایا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی مجال نہیں کہ ایک دوسرے کو جا پکڑے، تو پھر قیامت کے دن پھر کیا ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہوگا. اسی کو قیامت کہتے ہیں. یہ جتنا نظم ہے یہ بکھرے گا، وہی قیامت ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پانی سمندر یہ اول پڑیں گے، چاند نہیں ہوگا، زمین سارا، یعنی یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس کے الٹ جانے کا نام ہی قیامت ہے، کہ یہ نظام نہیں رہے گا ایز وی نو اٹ. اور اسی وجہ سے جو آگے میں نے بات کی کہ 189 میں آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے اس ٹو سے کہ یہ چیزیں ساری فکس نہیں ہیں کہ اب اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا. ان فیکٹ ون آف دی چیف ڈفرینسز بٹوین ابن سینا اینڈ الغزالی لائڈ ان دس فیکٹ کہ الغزالی کے نزدیک عادت میں حرف ممکن ہے، اس لیے کہ جس نے پیٹرن کو ڈیولپ کیا ہے، جس نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے، وہ قادر ہے اس چیز پہ کو جب چاہے اس کو روک دے، سسپینڈ کر دے، الٹ دے. ویئرز ابن سینا جو ہیں وہ زیادہ ایک نیسیسیٹیرینزم کے قائل تھے کہ یہ چیزیں اب نیسیسری ہو گئی ہیں، ان کے اندر اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک کلاسیکل ڈبیٹ مسلمان مفکرین کے درمیان رہی ہے، لیکن ہم اس چیز پہ قائل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، وہ جب چاہے اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. اینڈ آف کورس قیامت کے وقت یہ ختم ہوگا. احسان اللہ صاحب کا سوال ہے کہ انسان کی عام سوچ ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق اور کریٹر ہوتا ہے، تو خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں شکوک دور کرے کہ خدا کا وجود کیسے ہوا. نہیں، یہ عام سوچ غلط ہے کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے. یہ ایک سمپلیفائڈ ورژن ہے اس کا. انفیکٹ جو کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ ہے اس کے پہلا پریمس یہی ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنز ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز، کہ ہر وہ چیز جو وجود میں آتی ہے کسی بھی سٹیج پہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے. تو خدا کے بارے میں تو ہمارا یہ نظریہ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مکان پہ وجود میں آیا تھا. That's not our argument. تو اس لیے یہ غلط نظریہ ہے کہ ہم ایک عام چیزوں کے اوپر جو چیز اپلائی کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی مقام پہ ان کا وجود ہوا، تو ہم یہ کہیں کہ خدا پہ بھی اپلائی کر دو، جبکہ خدا کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے ہی نہیں کہ وہ بھی کسی وقت اس کو وجود ملا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا کو وجود نہیں ملا تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اینڈ دی آنسر از کہ صرف یہی پاسبل ہے، صرف یہی پاسبل ہے. کیونکہ اگر اس پاسبلٹی کو آپ ہٹا دیں تو انسٹنٹلی آپ پھر انفینٹ ریگریس کا شکار ہو جائیں گے. اینڈ انفینٹ ریگریس ڈزنٹ سالو اینی تھنگ. انفینٹ ریگریس کا مطلب ہوتا ہے کہ علت و معلول کا ایک لامتناہی سلسلہ، کہ یہ میز کس نے بنایا ہے، کوئی اس کا ایکسپرٹ تھا جس نے بنایا، اس ایکسپرٹ کو کس نے بنایا، یا اس کا وجود کیسے ہوا، بھائی اس کے والدین کی وجہ سے، ان کا کیسے ہوا، ان کے والدین، ان کا کیسے ہوا، ان کا کیسے کرتے کرتے. اگر یہ سلسلہ ایک پرائم کاز پہ یا فرسٹ کاز پہ نہیں رکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک انتھنکبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں.
ایک علت و معلول کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی کوزز ہیں یہ نیسسرلی ایک کوز پہ آ کے ختم ہوں, اور وہ ایسا کوز ہو جس کو خود کوز نہ کیا گیا ہو. دیٹ از دی اونلی پاسبلٹی. اس پاسبلٹی کو ریموو کرنے سے آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کریں گے, بلکہ آپ ایک لامتناہی سلسلے کا شکار ہو جائیں گے جو کہ پاسبل نہیں ہے. ہم مغرب سے بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں. ایک مثال اسرائیل کا ڈیفنس نظام ہمارے مسلمانوں کے ڈیفنس نظام پہ حاوی ہے. میرا سوال ہے کہ سائنس کی وجہ سے پیچھے ہیں, ایمانی طور پہ کمزور ہیں. کہیے کہ دنیا کے معاملات پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. نہیں سر, ایمانی طور پہ بالکل پیچھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمانی طور پہ پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم نے سائنس وغیرہ میں ترقی نہیں کی. کیا اللہ پہ جو توکل ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اور بس اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں, یا یہ اسلام آپ کو بتاتا ہے ایک انالوجی کو یوز کرتے ہوئے کہ اپنے اونٹ کو مضبوطی سے باندھ کر اللہ پہ توکل کریں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا, غزوات نہیں لڑے, ہجرتیں نہیں کی, سفارتکاری نہیں کی؟ کہ دنیا کے جتنے مینز ہیں آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ایمان کا یہ کس نے آپ کو مطلب بتا دیا؟ خندق کی جنگ کتنا بڑا مینز ہے کہ ایک خندق کھودی جا رہی ہے. اگر صرف ایمان کی بات ہو, صرف ایمان کی بات, بحثیت مسلمان بات کر رہا ہوں, جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ نہ مانیں, ان کی اپنی مرضی. بحثیت مسلمان آپ تو یہ بات مانتے ہیں کہ طائف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آفر بھیجی تھی, آپ دعا کریں یہ پہاڑ مل جائیں گے, یہ آبادی ختم, اور پتہ ہے اس آبادی ختم ہونے سے کیا ہونا تھا؟ سب نے مسلمان ہو جانا تھا. یہاں پہ ہم نہیں لڑ سکتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح سے نہیں. تو آپ ایفرٹ کریں, محنت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد قرآن بتا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, کہ چادر کا لپیٹنا جو ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چادر لپیٹا تو ان کی پہچان نہیں تھی. ٹھیک ہے, سردی لگی, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو استعارے کے طور پہ بیان کر رہا ہے, اور کیا ہی زبردست اس کو ایکسپلین کیا ہے رحیق المختوم میں, کہ چادر جو ہے وہ ایک آرام کا استعارہ ہے نا, آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں چادر پہن کے. تو اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں اور بتا دیں کہ پھر اللہ کے رسول ایسے کھڑے ہوئے کہ زندگی بھر پر آرام کی چادر نہیں کی. تو زندگی تو ہے ہی, اب سائنس, ٹیکنالوجی, ڈیفنس سسٹم, ہیلتھ سسٹمز, ایجوکیشن سسٹمز. اسلام کا سینٹرل ایجوکیشن سسٹم کتنا ایڈوانس تھا اپنے زمانے میں. یہ کوئی اللہ پہ توکل نہیں ہے کہ بس بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو. پچھلی امتوں کے بارے میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ قوم ساری حدیں پار کر چکی ہے, تباہ کر دو ان کو. تو فرشتے آگے سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تیرے نام لیوا ہیں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کو پہلے نکالے نہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ نا, ان سے کام سٹارٹ کرو, پہلے ان کو برباد کرو. یہ دنیا میں اس لیے کہ اللہ اللہ تو تم بھی بڑی اچھی کر سکتے ہو. یہ خلیفۃ الارض ہے جس نے دنیا میں جا کے میرا نظام قائم کرنا تھا, نظام قائم کر رہا تھا. نظام صرف ایمان کی بیس پہ نہیں ہوتا. ایمان تو وہ اسپرٹ ہے کہ اگینسٹ دی آڈز آپ 313 ہوں تو آپ 1000 سے بھڑ جائیں, آپ کربلا میں 114 ہوں تو آپ ہزاروں سے بھڑ جائیں. لیکن جو کربلا میں تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اتنی عددی برتری ان کے اوپر, وہ کیا سارے نمازیں پڑھ رہے تھے کہ ابھی اللہ کی طرف سے آئے گی, پتھروں کی بارش ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, جس کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, نیزہ ہے, تیر ہے, کچھ بھی ہے, وہ سے بھیڑ رہا ہے. ایمان یہ ہے, لیکن کرنا پریکٹیکلی ہے, کرنا پریکٹیکلی. دین یہ ہے, دین یہ نہیں کہتا کہ آرام سے بس بیٹھ جاؤ. اچھا جی, آخری سوال, اور اس کو ہٹ کے تھوڑا سا کرتے ہیں. سوال یہ بڑا ہٹ کے ہے کہ روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے, اس میں ترقی کیسے ہوتی ہے. آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں کوئی خانقاہی نظام کا نمائندہ آیا ہوں یہاں پہ کہ آپ کو بتاؤں کہ روحانیت کیسے حاصل ہوتی؟ ایسے ہی ہے کہ روحانیت کی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی آدمی کے ذہن میں یہی سوال آیا جو آپ نے میری طرف بھیجا ہے کہ روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے.
تو اس کو کسی ڈھونڈ رہا تھا آگے پیچھے کوئی بزرگ کوئی شیخ مل جائیں، تو وہ چلتے چلتے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتا دیں کہ روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ ان کے گھر گیا۔ اچھا وہ جس گلی میں تھے نا ان کا گھر تھا، اس گلی میں آخری گھر ان کا تھا، آگے گلی بند تھی، آگے کچھ نہیں تھا۔ تو ان کے گھر پہنچا، دروازہ کھڑکھڑایا، ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلی، پوچھا بیٹا وہ جو بزرگ ہیں یہاں رہتے ہیں ان سے میں نے ملنا ہے۔ تو بچی کہنے لگی وہ تو گھر نہیں ہے، لیکن آپ کو کام کیا تھا؟ اور کہنے لگے میں ان سے روحانیت سیکھنے آیا ہوں۔ تو وہ بچی کہنے لگی روحانیت پھر وہ مرنے کے بعد ملتی ہے۔ بڑے گھر کی چھوٹی بچی تھی، وہ بھی بڑی تھی کہ وہ تو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، وہاں سے واپس آ گیا۔ اب واپس آ رہا تھا تو اسی گلی میں وہی بزرگوں سے مل کے جو اپنے گھر جا رہے تھے۔ تو اب وہ گلی کا آخری گھر ان کا پتا ان کو چل گیا کہ میرے گھر کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے خیریت بھائی؟ کہنے لگا آپ کے گھر گیا تھا لیکن بڑا مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے روحانیت سیکھنی تھی، چھوٹی بچی تھی، اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی وہ تو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ تو وہ بڑا زور سے ہنسے، کہنے لگے یار وہ چھوٹی بچی ہے، اس کی بات کو نا دل پہ نہ لینا، تمہیں بتا رہی کہ یہ مرنے کے بعد ملتی ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی مل جائے نا تو بڑی بات ہوتی، اس گارنٹی پہ مرنا جانا کہ مریں گے تو مل جائے گی، یہ پھر بھی نہیں پتا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگے اس نے کچھ نہ کچھ امید تو دی تھی آپ نے، تو وہ بھی ختم کر دی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ یہ ہر آدمی کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربات شیئر کر سکتا ہوں، آگے آپ اس کو کتنا لے کے چلے نہ لے کے چلے وہ آپ کی مرضی ہے۔ 3 نفوس پرٹیکولرلی قرآن میں جو ایڈریس ہوئے، ویسے کو زیادہ کس نہیں ہیں، وہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ میرے نزدیک جو روحانیت ہے وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ تک مسلسل سفر ہے۔ غالباً سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں تو ہوں معاف کرنے والا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، میں معاف، ہر گناہ کی معافی، گارنٹی، امیجن دیٹ، کتنی امید افزا، کتنی یقین افزا ہے یہ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم بڑے گناہ نہ کرو، وہ چھوٹے معاف کیے جا سکتے۔ کہیں پہ ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم بہت زیادہ پارسائی کی طرف جاؤ گے تو تمہیں ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے۔ گناہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنے کا لائسنس دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ کو ایسے نہ رکھنا کہ تم ڈسکارڈ کر دیے گئے ہو، بلکہ ایسے رکھنا کہ اس کے بعد جو رب کی معافی ہے وہ تمہارے گناہ سے بڑی ہے۔ وہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ گناہ کرنے پہ اکساتا ہے، ہمیشہ، اور انسان اکثر اس کی بات مان جاتا ہے۔ نفس لوامہ ملامت سے ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو پچھتاوا ہے، جو احساس گناہ ہے، شرم ہے، جب تک انسان کے اندر نفس لوامہ زندہ رہتا ہے اور وہ شرم دلاتا رہتا ہے، وہ جو حدیث ہے نا کہ گناہ کے بعد آپ کے دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، اور وہ دھبے اتنے بڑے، مفہوم آگے اس کا یہ ہے کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کو میٹر نہیں کرتا، پھر حدیث یہ ہے کہ شرم نہیں رہی تو پھر جو مرضی کرو، کہ وہ لوامہ کا جو ہے وہ سٹیٹس آپ کے دل میں رہے۔ تو روحانیت مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ نفس امارہ کی بات ماننے کے بعد مسلسل سفر نفس لوامہ کی طرف۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر، برداشت، قبولیت، بڑا فرق ہے۔ کوئی تگڑا آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، میرے ساتھ زیادتی کر دے، میں کچھ نہ کر سکوں تو میں نے صبر نہیں کیا، میں نے برداشت کیا ہے۔ میں کہا کیا سکتا ہوں، برداشت ہے یہ۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان
جواب دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے رب کے لیے. لیکن اس کے اندر یہ شکوہ رہتا ہے کہ میں دے سکتا تھا, وہی میرے ساتھ زیادتی ہے, لیکن چنے کوئی بات نہیں. اور قبولیت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ انسان کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے, اتنا بڑا نقصان ہو جائے, تو وہ اللہ سے کہتا ہے الہی تیرے دربار میں میری اتنی اہمیت ہے کہ تو نے میرا نقصان کیا, تو نے مجھے اہمیت دی. نقصان تو ہوا نا, وہ تو چھوڑیں اس بات کہ میرے لیے اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے کہ عالمین کا خالق کچھ ایسا کر رہا ہے جو مجھے نہیں اچھا لگتا. کوئی بات نہیں ہے, میں قبول کرتا ہوں, وہ اچھا ہے, تو نے کیا تو اچھا ہے. تو جو اللہ کہتا ہے نا, وہ صبر کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, روحانیت میں اس سے بڑی بات آپ کو کیا ملے گی. کہ روحانیت والے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اور آپ نے جواب میں زیادتی نہیں کی, یہ نہیں ہے. بلکہ اصل صبر یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں جب آپ گناہ کرنے پہ قادر ہوں, کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو اور آپ رک جائیے, یہ ہوتا ہے صبر. جب آپ اس صبر کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تیرا انعام یہ ہے کہ اب میں تیرے ساتھ. روحانیت میں اور کیا ہوتا ہے, یہی تو ہے. تو نفس لوامہ, نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا سفر, اور صبر کو ٹوٹ جانے کے بعد پھر لوامہ کی طرف صبر, اس وقت تک جب اللہ کہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. روحانیت اچھی, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آپ سے بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اسی کو سچ سمجھ کے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. اس میں منزل شاید سب کی ایک ہو, سفر اپنا اپنا ہے. شاید آپ کا راستہ مختلف ہو, شاید آپ کی سفر کی تفصیلات مشکل ہوں یا آسان ہوں, یہ مختلف ہوں. آپ کا یہ سوال تھا جس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں تھا, the different question, but this is how I would like to address that. یہاں پہ ہم اپنی بات کی ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے.